دوستو آج کے دور میں شاید ہی ہماری دنیا میں کوئی ایسا دیش، کوئی ایسا علاقہ یا پھر کوئی ایسی سفیدہ ہوگی کہ جس میں بے شمار پریم کہانیاں مشہور نہ ہوں، کیونکہ جہاں ایک طرف ہمارے علاقے میں لیلا مجنو، ہیر رانجھا اور انارکلی اور شہزادے سلیم جیسے لوگوں کی کہانیاں مشہور ہیں، تو وہیں دوسری طرف یورپ کے علاقے میں بھی رومیو جولیٹ اور ہیلن پیرس جیسے لوگوں کی پریم کہانیاں بڑے شوق کے ساتھ سنائی جاتی ہیں۔ دنیا کے باقی علاقوں کی طرح عرب کا ریگستان بھی ان تمام چیزوں سے الگ نہیں ہے، بلکہ وہاں کے اتہاس میں بھی ایسے بہت سارے لوگوں کی پریم کہانیاں مشہور ہیں کہ جن کو آج بھی بڑی شوق کے ساتھ نہ صرف پڑھا جاتا ہے بلکہ سنا اور سنایا بھی جاتا ہے۔ مگر دوستو عرب کی اتہاسک کتابوں میں جو بہت ساری پریم کہانیاں موجود ہیں، ان میں سے ایک پریم کہانی ایسی بھی ہے کہ جس کو آج کے دور میں بھلے ہی ہمارے علاقے میں رہنے والے لوگ یعنی غیر عربی لوگ نہ جانتے ہوں، مگر عرب میں وہ اتنی زیادہ مشہور ہے اور اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ اس پریم کہانی کو 10th کلاس کے سلیبس میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ یعنی جو بچے ہائی اسکول میں پڑھائی کرتے ہیں ان کو باقاعدہ یہ پریم کہانی پڑھائی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس پریم کہانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی اس دور میں کہ جب اسلام کے آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم نہیں ہوا تھا، تو اس پریم کہانی کو باقاعدہ مکہ شہر میں موجود کعبے کی دیوار پر چپکایا گیا تھا۔ ایک لمبے وقت تک یہ پریم کہانی کعبے کی دیوار پر لٹکی رہی تھی۔ حالانکہ یاد رہے کہ یہ ویلیو، یہ اہمیت اس دور میں بہت گنی چنی چیزوں کو ہی مل پاتی تھی۔ دراصل دوستو یہ کہانی ہے انتر اور ابلا نام کے دو ایسے لوگوں کی کہ جو اپنی اصل زندگی میں تو بھلے ہی نہ مل سکے تھے، مگر ہاں اتہاس کے پنوں میں ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ ضرور مل گیا ہے۔ انتر جو ایک آدمی ہوا کرتا تھا، اس کا پورا نام تھا انتر ابن شداد۔ یہ دراصل عرب کے ایک مشہور قبیلے یعنی کہ ابس کے ایک حد سے زیادہ امیر انسان کے گھر پر پیدا ہوا تھا، مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس کا جنم ایک ایسی عورت کے پیٹ سے ہوا تھا کہ جو غلام ہونے کے ساتھ ساتھ حبشی یعنی کہ کالی تھی۔ اسی وجہ سے اب نسلی طور پر انتر بھی ایک حبشی یعنی کہ کالا انسان ہی پیدا ہوا تھا۔ دوسری طرف جو اس کا باپ تھا جو حد سے زیادہ امیر بھی ہوا کرتا تھا، اس نے جب دیکھا کہ دراصل انتر تو ایک کالا انسان پیدا ہوا ہے، تو اس نے اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا باپ ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی لیے ایک امیر فیملی میں پیدا ہونے کے باوجود بھی انتر کی اہمیت ایک غلام کے سوا کچھ نہیں تھی۔ وہ جب بھی اپنی ماں اور اپنے ساتھ اپنے باپ کو غلاموں جیسا سلوک کرتا ہوا دیکھتا تھا تو نہ صرف روتا تھا بلکہ اس کا دل چھلنی چھلنی ہو جایا کرتا تھا۔ مگر ان تمام پریشانیوں کے باوجود بھی انتر نے ہار نہ مانی اور اس نے وقت کے ساتھ ہی ساری فوجی تربیت لینا شروع کر دی۔ اس نے نہ صرف تلوار بازی، گھڑ سواری جیسی چیزیں سیکھی بلکہ وہ سپہ سالاری کے بھی سارے فن جان چکا تھا۔ اور ایک دن وہ آ گیا کہ جب وہ ایک ماہر فوجی کمانڈر بن گیا۔ انہی دنوں اچانک سے ایک دن ایک لٹیرے گروپ نے ان کے قبیلے کے اوپر حملہ بھی کر دیا۔ اس حملے میں ان لٹیروں نے نہ صرف بہت زیادہ مار کاٹ کی بلکہ جاتے جاتے وہ ابس قبیلے کے بہت سارے قیمتی اونٹوں کو بھی اپنے ساتھ بھگا لے گئے۔ بدلے میں پیچھے سے ابس کے لوگوں نے ان لوگوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ان پیچھا کرنے والے لوگوں میں اس وقت انتر بھی موجود تھا، مگر ہاں اس جنگ میں انتر شامل نہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لٹیرا گروپ اب ان ابس قبیلے کے لوگوں کے اوپر بھاری پڑنے لگا اور قریب تھا کہ یہ لوگ ہارنے ہی والے تھے۔ مگر پھر وہ امیر انسان کے جو انتر کا باپ ہوا کرتا تھا، اس نے انتر کو حکم دیا کہ وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو اور لٹیروں کے اوپر حملہ کرے۔ انتر کے جو بچپن سے ہی اپنے باپ اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے ظلم و ستم کا شکار تھا، اس نے حملہ کرنے سے منع کر دیا اور اس نے جواب دیا کہ غلام انسان بھلا اچھی طرح سے حملہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک غلام تو صرف نچلے قسم کے کام ہی انجام دے سکتا ہے۔ مگر اس کے باپ نے دوبارہ کہا کہ انتر حملہ کرو، اب تم آزاد ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ انتر اس جنگ میں فوراً کود پڑا اور اتنی شدت اور بہادری کے ساتھ لڑا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اب پاسا الٹا پڑ گیا اور وہ لٹیرے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اب انتر کی وجہ سے اس کے قبیلے کے لوگ نہ صرف جیت گئے تھے بلکہ ان کو وہ اونٹ بھی مل گئے تھے کہ جو اونٹ وہ لٹیرے بھگا کر لے جا رہے تھے۔ اس جنگ کے بعد سے ہی اب انتر کی زندگی پوری طرح سے بدل چکی تھی اور انتر اپنے قبیلے میں بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا۔ اس دور میں اس قبیلے میں نہ تو اس کی ٹکر کا کوئی بہادر مانا جاتا تھا اور نہ ہی کوئی ہوشیار اور سمجھدار مانا جاتا تھا۔ مگر دوستو انتر نے بھی یہ سب کچھ صرف اور صرف غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے یا پھر شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ان تمام کاموں کو کر کے وہ ابلا نام کی اس منزل تک پہنچنا چاہتا تھا جو دراصل ایک لڑکی ہوا کرتی تھی، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی کہ جو اس دور میں قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی مانی جاتی تھی۔ یہ ابلا نام کی لڑکی دراصل اس کے چاچا کی ہی لڑکی تھی۔
قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہونے کی وجہ سے امیر انسان اور حسین سے حسین انسان ابلا سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر دوسری طرف جو انتر تھا وہ نہ صرف بے پناہ غریب تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک حبشی یعنی کہ کالا انسان ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ بات بھی ورتھ نوٹسنگ ہے کہ یہ محبت ایک طرفہ نہیں تھی، بلکہ ابلا بھی انتر سے اتنی ہی محبت کیا کرتی تھی کہ جتنا انتر ابلا سے کیا کرتا تھا، اور ابلا بھی ہر حال میں یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی انتر ہی کے ساتھ ہو۔ مگر اب جب انتر کے والد یعنی فادر بھی اس کو اپنا بیٹا مان چکے تھے اور اس کی ولدیت کو قبول کر چکے تھے تو انتر نے موقع غنیمت جان کر ابلا کے لیے پیغام بھجوایا۔ ظاہر ہے دوستو، بھلے ہی اس کے والد نے اس کی ولدیت کو قبول کر لیا ہو، مگر آخر وہ تھا تو ایک غلام اور حبشی عورت کا ہی بیٹا۔ اسی لیے اس کے چچا کہ جو ابلا کا باپ ہوا کرتا تھا، اس نے اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے بدلے میں یعنی اپنی بیٹی کے مہر میں 100 نعمانی اونٹوں کی مانگ کی۔ یہ مانگ اس دور میں کتنی بڑی تھی، اس چیز کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج کے دور میں مثال کے طور پر کوئی انسان مہر کے بدلے میں 100 قیمتی کاروں کی مانگ کر دے، ظاہر ہے ایک غریب انسان کے لیے یہ دینا تو ناممکن بات ہوگی۔ تو اسی لیے اب آخر میں ابلا کی شادی انتر کی بجائے قبیلے کے کسی اور امیر انسان کے ساتھ کر دی گئی، جیسا کہ خود بھی اس کے چاچا کی شروع سے ہی تمنا بھی تھی۔ مگر دوستو، ابلا کی جدائی نے انتر کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا۔ ایک فوجی کمانڈر کہ جو اس دور میں بہت زیادہ طاقتور اور ہوشیار مانا جاتا تھا، اب بے انتہا جدائی میں رہنے لگا اور صرف ابلا کو ہی یاد کرنے لگا۔ انتر کہ جو ابلا کی جدائی سے پہلے بھی ایک غلام کی حیثیت سے اپنی زندگی میں بہت سارے دکھوں اور غموں کا سامنا کر چکا تھا، اب اس نے دھیرے دھیرے اپنے انہی سارے غموں کو اور اپنی انہی ساری پریشانیوں کو الفاظوں کے ذریعے سے شاعری میں اتارنا شروع کر دیا، یعنی اب انتر ایک شاعر بننے لگا۔ ابلا کی جدائی سے دھیرے دھیرے اپنی شاعری کو شروع کرنے والا یہ انتر ایک دن ایسا شاعر بن گیا تھا کہ اس کی ٹکر کا پورے عرب میں کوئی شاعر ہوا ہی نہیں کرتا تھا، اور آج کے دور میں بھی انتر کا نام نہ صرف عرب کے ہی بلکہ پوری دنیا کے ہی جو ٹاپ شاعر ہیں ان کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ انتر کو ہی ان ساری 7 نظموں کا رائٹر بھی مانا جاتا ہے کہ جن 7 نظموں کو اس دور میں ایک سوتی کپڑے پر سنہرے حروف سے لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکایا گیا تھا۔ ان ساری نظموں کو المعلقات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو، اسکرین پر اس وقت آپ لوگوں کو یہ جو پتھر نظر آ رہا ہے، اس کو انتر کی چٹان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سعودی عربیہ میں موجود یہ وہی چٹان ہے کہ کسی دور میں جس جگہ پر آ کر انتر اور ابلا اپنے قبیلے والوں سے چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے۔ ویسے تو ایک لمبے وقت سے سعودی عربیہ میں موجود اس چٹان پر کوئی غور و فکر نہیں کیا جاتا تھا، مگر اب پچھلے کچھ سالوں سے اس جگہ کو ایک ٹورسٹ پلیس بنا دیا گیا ہے۔ گورنمنٹ نے باقاعدہ اس کو اپنے انڈر میں لے لیا ہے اور اس کی مرمت اور اس کی دیکھ ریکھ بھی کی جاتی ہے۔ دنیا بھر سے دور دور سے لوگ اس جگہ پر آتے ہیں اور آ کر نہ صرف انتر اور ابلا کو یاد کرتے ہیں بلکہ ان کی یاد میں یہاں پر فوٹوز بھی کھچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کر لیں انتر اور ابلا کے دور کے بارے میں کہ آخر کس دور میں یہ ہماری اس دنیا میں ہوا کرتے تھے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ انتر کا جنم لگ بھگ 525 عیسوی میں ہوا تھا۔ اس حساب سے یہ اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے دور کا ہی تھا، کیونکہ ان کی پیدائش بھی 571 عیسوی میں ہوئی تھی۔ بات کر لیں اب اگر انتر کی موت کے بارے میں تو لگ بھگ 615 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں اس کو قتل کیا گیا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔